اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئات فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون۔ جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے 10 گنا ملیں گے، اور جو شخص برا کام کرے گا اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی، اور ان لوگوں پر ظلم نہیں ہوگا۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 160 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون قدرت بتا دیا ہے۔ اس آیت کے 3 حصے ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئات فلا یجزی الا مثلها، اور آخری حصہ ہے وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ بہت ہی پیاری آیت ہے، اور مسلمان کے مومنوں کے لیے یہ آیت ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ ہمیں کس طرح زندگی بسر کرنی ہے، اور اللہ کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرتے ہوئے کچھ نیکیاں کمانی ہیں۔ اور جو بھی نیکیاں لے کے آئے گا، پہلا حصہ یہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، یعنی جو آدمی ایک نیکی لے کے آئے گا، کما کے آئے گا، اس کو ہم 10 گنا کر دیں گے۔ یہ شان کریمی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتا، اس کو سزا نہیں دینا چاہتا۔ اس سے زیادہ اور کیا گنجائش ہوگی کہ ایک نیکی لے آؤ تو ہم اس کو 10 گنا کر دیں گے۔ اب یہ قرآن حکیم کے اندر یہ مضمون دوسری جگہ بھی آیا ہے۔ اس کو یہ آیت نور علی نور بناتی ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون۔ بہت بڑی ڈھارس اس میں دی گئی ہے، اور جو لوگ نیک عمل لائیں گے انہیں اس سے بہتر بدلہ دیا جائے گا۔ یہاں 10 کا کہا گیا ہے، یہاں بہتر کہا گیا، اس سے بہتر۔ یعنی یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس چیز کے اوپر جو عمل کر کے وہ لایا، نیکی کما کے لایا، اس میں خلوص کتنا تھا، اس نے کتنی محنت کی کہ اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کیا، تو اس سے بہتر بدلہ ہم دیں گے، اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے۔ وَهُمْ مِنْ فَزْعِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اس دن وہ امن میں ہوں گے۔ یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 99 ہے۔ بہت ہی پیاری حدیث ہے۔ عن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام من کل شہر 3 ایام فذلک صیام الدہر، فانزل اللہ عز وجل تصدیق ذلک فی کتاب من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها الیوم بعشر ایام۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھے، یعنی ایام 20، 13، 14، 15 تاریخ چاند کی کے روزے رکھے، تو یہی صیام دہر ہے، یعنی گویا اس نے پورا سال روزے رکھے۔ اس کی تصدیق اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نازل فرما دی۔ ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، یعنی ایک روزہ رکھا ہے تو 10 روزوں کے برابر اجر ملے گا، اور اگر 3 رکھے ہیں تو پھر 30، اور ہر مہینے اگر رکھا تو اس کا مطلب سارا سال اس نے روزے رکھے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق کر رہا ہے، قرآن حکیم کی آیت کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کر رہے ہیں کہ ایک نیکی کے بدلے، ایک دن کے بدلے 10 کا اضافہ ہوگا۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ جو اسنادہ صحیح ہے، ترمذی کی حدیث 762 ہے۔ اب اس میں آگے جو اگلا حصہ آ گیا، من جاء بالسیئات فلا یجزی الا مثلها، یعنی نیکیاں جو ہیں وہ ایک کے بدلے میں 10 ملیں گی، اور یہاں کہا گیا کہ گناہ اگر کرو گے تو وہ ایک ہی کاؤنٹ کرے گا۔ یہ شان کریمی ہے، وہ غفور و رحیم ہے،
وہ بندوں کے اوپر بہت مہربان ہے، وہ رحمان و رحیم ہے۔ من جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلھا، اس کے بارے میں قرآن حکیم میں آتے ہی یہ آیت، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون، اور جو شخص نیکی لائے گا اسے اس سے بہتر ملے گا۔ نیکی کر کے تو دیکھو، اس کو محفوظ تو کرو، پھر دیکھو اللہ کتنا اجر دیتا ہے۔ اور جو برائی لے کر آئے گا اسے بدعملی کرنے والوں کو انہی کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، یعنی جتنی اس نے برائی کی ایک ہی کاؤنٹ ہوگی وہ برائی، بدلہ دیا جائے گا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 84 ہے، بہت ہی پیاری حدیث ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ عز وجل وقول الحق اذا ہم عبدی بحسنۃ فاکتبوها لها حسنہ فإن عملها فاکتبوا له بعشر امثالها وإذا هم بسیئۃ فلا تکتبوها فإن عملها فاکتبوها بمثلها فإن تركها وربما قال لم يعمل بها فاکتبوها له حسنة ثم قرأ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث جو ہے یہاں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، قال اللہ عز وجل، اس کا فرمان برحق ہے اور درست ہے۔ جب میرا بندہ کسی نیکی کا قصد یا ارادہ کرتا ہے، یعنی چاہتا ہے میں نیکی کروں، اس کا ارادہ ہی اس نے کیا، تو میرے فرشتے اس کے لیے نیکی لکھ دیتے ہیں۔ یہ ہے رحمت شان کریمی کہ نیکی کا ارادہ کیا، اس کے اوپر نیکی کا اجر مل گیا، اور اگر وہ بھلے کام کو کر گزرے تو اس کے لیے 10 نیکی، اگر صرف ارادہ کیا تو 1 نیکی کا اجر ملے گا، لیکن اگر اس نے وہ نیکی کما لی ہے تو پھر اس کو 10 گنا اجر ملے گا۔ اور جو برے کام کرا ارادہ کرے گا تو کچھ نہ لکھا جائے گا، یعنی ارادہ کیا ہے اللہ نے نہیں لکھی، برائی نہیں لکھی، اور اگر وہ برے کام کر ڈالے تو صرف 1 گناہ لکھا جائے گا۔ یا رحمان یا کریم، ہماری خطائیں معاف فرما دے، ہمارے جو عمل ہیں ان میں نیکیوں میں اضافہ فرما۔ پھر اگر وہ اسے چھوڑ دے، راوی نے کہا، اور کبھی نہیں کہا دوبارہ اس گناہ کا ارتکاب نہ کرے، یعنی وہ پھر دوبارہ گناہ نہ کرے، تو اس کے لیے اس پر ہی 1 نیکی لکھ دی جائے گی۔ یعنی اس نے ارادہ کیا برائی کرنے کا، لیکن اس نے پھر چھوڑ دی وہ برائی، تو اس کو 1 نیکی مل گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یہ سورہ انعام کی آیت نمبر پڑھی، اور اسنادہ صحیح ہے، ترمذی حدیث 3073، یہ اس کے نمبر ہے، حدیث کا نمبر ہے، یہ 3073 ہے، 73 جسے کہتے ہیں۔ آخری حصہ آ گیا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نیکیاں تو کرو، پھر ہم ان کو شمار کریں گے اور ہم آپ کے اوپر ظلم نہیں کریں گے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، یعنی وہ انصاف کرنے والا ہے، وہ قدردان ہے، وہ شاکر ہے، تو وہ نیکی کما کے لے کے تو آؤ، اس دن تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت کی ترجمانی یہ آیت کرتی ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، بہت ہی پیاری آیت ہے۔ اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور یہاں پہ آخر میں آیا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یہ سورہ بقرہ کی آیت 281 ہے۔ پھر دوسری جگہ یہ مضمون آیا ہے، وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ
وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور آسمان اور زمین اللہ نے ہی یہ سب پیدا کیے ہیں، حق کے ساتھ، عدل کے ساتھ پیدا کیے، تاکہ ہر شخص کے اس کے کیے ہوئے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے اور اس پر ظلم نہ کیا جائے۔ اس سورہ الجاثیہ کی آیت نمبر 22 ہے۔ اللہ کے بندو، اس آیت کی طرف آؤ اور اپنے عمل میں اضافہ کرو، نیکیاں بڑھاتے جاؤ، برائیوں سے بچتے جاؤ۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وہم لا یظلمون۔ جو شخص نیک کام کرے گا اس کو سے 10 گنا زیادہ دیا جائے گا، اور جو برا کام کرے گا تو اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی، اور ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے بندو، اللہ نہیں چاہتا کہ تمہیں جہنم میں ڈالے، اللہ چاہتا ہے کہ سب کے سب کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری کی ساری امت جو وہ جنت میں داخل ہو، الا من ابا، اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے وہ جنت میں جانے سے انکار کریں گے۔ قیل من ابا، پوچھا گیا وہ کون سے لوگ ہوں گے جو انکار کریں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، تو جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے خود ہی جنت میں جانے سے انکار کیا۔ تو اللہ کے بندو، نیکیاں کماؤ، برائیوں سے باز آ جاؤ۔ اسلام کا بھی یہی حکم ہے۔ ایک نیکی کو اللہ 700 گنا بھی بڑھا سکتا ہے، لیکن نیکی کی قدر وہ قدردان الشاکر ہی کرے گا۔ اس لیے نیکیاں کماؤ اور برائیوں سے بچتے رہو، اسی میں ہی عافیت اور کامیابی ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔